الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل 2021 جو ڈاکٹر شیری مزاری نے پیش کیا ہے، اس سلسلے میں پہلے ایک اصولی تاثر جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری سیکولر ذہنیت ہے، اور سیکولر ذہنیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے لیے خود قانون بنا سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں گے اس کے آخری صفحے پر جو بات دہرائی گئی ہے کہ انڈر UNHR conventions ratified by the government of Pakistan, particularly Convention on the elimination of all forms of discrimination against women۔ تو یہاں ان کا جو ماخذ ہے، ماخذ قانون اور سورس آف لا ہے، وہ اقوام متحدہ اور ویمنس رائٹ اور ہیومن رائٹس کے بارے میں جو چیزیں ہیں، تو ان کا مبلغ علم یہ ہے ڈاکٹر شیری مزاری کا۔ اب دیکھیے جو مسئلہ ہے، ذرا پہلے تو مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گھریلو تشدد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ اس میں جو اسلام کا مقابلہ ہے وہ ایک مشرقی جاہلیت سے ہے اور ایک مغربی جاہلیت سے۔ تو جو مسلمان قرآن مجید پر اور احادیث پر اور صحابہ اور تابعین پر اور سلف صالحین پر اعتماد رکھتا ہے، تو وہ ایک اسلامی خالص نقطہ نظر سے دونوں جاہلیتوں کا جائزہ لیتا ہے کہ مغربی جاہلیت کیا ہے اور مشرقی جاہلیت کیا ہے۔ تو یہ جو خاندانی نظام کے جو جتنے اصول اور ضوابط اور مراسم ہیں، ان کو خالص اسلام کی روشنی میں دیکھنا، پرکھنا، جانچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں جہاں بہت ساری اسلامی چیزیں ہیں، وہاں مشرقی جاہلیت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مشرقی جاہلیت کو مٹانا یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اور بالعکس اب یہ ہو رہا ہے کہ مغرب اپنی جاہلیت کے ساتھ ہم پر مسلط ہو رہا ہے، اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے NGOs کے ذریعے سے اور اپنے قانون کے ذریعے سے۔ اور یہ جو بل پیش کیا گیا ہے یہ اسی کا ایک نمونہ ہے۔ اب اس سلسلے میں جو پہلی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو قانون سازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ صاف کہتے ہیں، سیکولرزم کی تعریف میں یہ بات کہتے ہیں کہ شریعہ اور یہودی منشا، یہودی قانون یا اسلامی قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے برخلاف اسلام یہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے اور قانون دینا بھی اس کا کام ہے۔ وہ آمر ہے، وہ حاکم ہے، وہ شارع ہے، وہ لا گیور ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمارے اور مغرب کے درمیان وجہ اختلاف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا صرف خالق مانتے ہیں، خالق کل شیء؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو صرف رب مانتے ہیں، رب العالمین، رب کل شیء مانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہم الہ بھی مانتے ہیں اور بالادست قوت، طاقتور اور قابل عبادت، اور اس کو حاکم اور شارع مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یعنی ہماری توحید ہی مکمل نہیں ہوتی اگر ہم صرف اس کو رب مان لیں اور خالق مان لیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں غیر مسلموں میں جو اللہ کو خالق اور رب مانتے ہیں، لیکن اس کو حاکم، شارع اور آمر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ نزاع ہے اور یہ بنیادی
وجہ اختلاف ہے۔ اب میں جو چیزیں اس بل میں پیش کی گئی ہیں اس کا کچھ ذکر تو محترم عباسی صاحب نے کر دیا ہے۔ تو ایک اس میں ایک کمیٹی کا ذکر کیا ہے، اور یہ کمیٹی جو ہوگی وہ صرف سرکاری افسروں پر مشتمل ہوگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے قرآن اور حدیث میں جب کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس قانون کے ساتھ ساتھ، بلکہ قانون سے پہلے عقیدہ دیا جاتا ہے، حکمتیں بیان کی جاتی ہیں اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جیسے اب گھر کے معاملے ہی کو لے لیجئے، آپ اولاد کو لے لیجئے، بیوی کو لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اعدلوا بین اولادکم۔ تو عورتوں کو مارنے والے برے لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا فاتق الوجہ، چہرے پہ مت مارو، ایسی مار نہ ہو کہ زخم آ جائے، نشان پڑ جائے۔ ابی داؤد اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ ساری احادیث آپ کو ایک مقام پر مل جائیں گی۔ بخاری میں بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں گی۔ بچوں کی بھی تربیت کی بے شمار احکامات دیے گئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بھی وَاضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں اس کا ذکر ہمارے ایک پیشروں نے کیا بھی کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ تو یہ 10 سال کے جب ہوں تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو سزا کا تصور بچپن سے ایک انسانی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور بیوی کو بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں یہ بات کہی گئی کہ فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان کو سمجھاؤ، اور اگر وہ نہیں سمجھتی تو ان کو بستروں سے الگ کر دو، اور اس کے بعد بھی معاملہ نہیں بنتا تو پھر ان کو ہلکی سزا دے سکتے ہو۔ چہرے پہ نہیں مار سکتے اور خون آلود نہیں کر سکتے، لیکن ہلکی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیے یہ بالکل یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اور مرد کو قوام بنایا گیا ہے۔ قوام اس میں مبالغہ ہے قیوم کی طرح، جو گھر کے نظام کو قائم رکھتا ہے۔ گھر کا ایک باس ہونا ضروری ہے۔ کوئی فوج سپہ سالار کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی حکومت صدر اور وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی فوج آئی جی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی پولیس نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح خاندان کا جو ادارہ ہے یہ ایک مقدس ادارہ ہے، اور اس کے ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ اب دیکھیے مغرب کا کیا معاملہ ہے، ذرا سمجھ لیجیے۔ چونکہ مغرب میں مقاصد نہیں ہے کہ خاندان کو بچایا جائے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ والصلح خیر۔ اسلام کہتا ہے کہ ادھر سے ایک حکم مقرر کرو، ادھر سے ایک حکم مقرر کرو، صلح کی کوششیں کرو، خاندان کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن مغرب کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خاندان برباد ہو جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا میں کچھ آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ کینیڈا میں ایک ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو مارا۔ خیر وہ اس کو ہم نے سمجھایا، لیکن اس نے دوسری مرتبہ مارا اس کو، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ چلی گئی پولیس کے پاس، اور وہاں پہنچ گئی این جی اوز والی خواتین، اور اس کو وہ اپنی جگہ لے گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کو فون کیا، بڑی معقول خاتون تھی، اس کو سمجھایا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے آ کر مل لیں۔ تو میں گیا وہاں وہ این جی او کے دفتر میں، اور باہر جا کے میں نے بیل دبائی، اور میں نے کہا فلاں خاتون نے مجھ سے فون کیا تھا اور میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ خواتین مجھ پر انہوں نے چڑھائی شروع کر دی، اور گالی گلوچ، آپ کیوں آئے ہیں یہاں، کون ہوتے ہیں آپ، اور یہ اور وہ، اور اس خاتون کو پٹی پڑھا رہی ہیں، تم ڈیورس لے لو، تم اتنے کا مقدمہ کرو، ہمارے پاس یہ لائرز موجود ہیں،
اور یہ تم کر سکتی ہو، تم یہ کر سکتی ہو. اب وہ پوری کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح یہ ڈیورس ہو جائے. بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ مصالحت ہو جائے. خیر وہ لمبی چوڑی داستان ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے، ذرا غور سے سن لیجئے بات. یہاں بھی ایک چائلڈ پروٹیکشن ایجنسی کا ذکر ہوا اس قانون میں، یا پھر یہ کہ ویمن پروٹیکشن بیورو یا جو بھی ادارہ آپ وہاں چلی جاتی ہے، بچہ وہاں چلا جاتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں لیسبینز بیٹھی ہوئی ہیں خواتین. وہ کہتی ہے تم شوہر سے الگ ہو نا، ہمارے ساتھ اب جنسی تکمیل کرو خواہشات کی، اور عورت سے عورت کا بھی جو ہے نکاح ہو سکتا ہے، یہ کام کر لو. اچھا بچے ہیں، اب بچوں کو بتایا جاتا ہے وہاں، بچے یہاں سے چلے گئے، اب وہ وہاں چلے گئے، 14 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا، 16 سال کا. اب وہاں ہومو سیکشولز کے ساتھ لگا دیے. ان کو کہتے ہیں کہ اچھا باپ مارتا ہے تو ان کو سختی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ہم تو بڑے پیار سے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ ہم جنسیت کی جو ہے یہ چیز شروع کر دیجیے. تو وہ جو چائلڈ پروٹیکشن یا ویمن پروٹیکشن کے ادارے ہیں، دراصل وہ عیاشی کے اڈے ہیں اور خاندان کو برباد کرنے کے ایک بہت بڑے ذرائع ہیں. چونکہ مغرب یہ چاہتا ہی نہیں کہ خاندان ہو. اب دیکھیے جو مغرب میں قوانین بن رہے ہیں، اور یہ آگے بھی اور قوانین بھی آئیں گے، یہ تو ابتدا ہے، ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی اور بہت سارے قوانین آئیں گے. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی ایک ایلیمونی کہ اب ڈیورس ہو گئی، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی. اب اس کے بعد اسلام تو کہتا ہے کہ عدت جو بھی ہے 3 مہینے ہے یا 3 قروء ہیں یا جو وضع حمل ہے، یہ عدت ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال تک طلاق کے بعد بھی وہ ایلیمونی دے گا. ہر مہینہ $1000 دے گا، $2000 دے گا، $4000 دے گا. 5 سال تک کیوں دے گا؟